السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 23 سپٹمبر 2025۔ تو ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ امریکن رسول سے آزاد سعودی دفاعی حکمت عملی کے سلسلے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی کہ فیک پرائم منسٹر اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ نیوکلیر بیسکلی تو نیوکلیر سسٹم کے ذریعے کہ جی ہمارا ایٹم بم آپ کا ایٹم بم، ہمارا دفاع آپ کا دفاع، آپ کا دفاع ہمارا دفاع، بیسکلی تو یہ بات ہے۔ اور ناظرین، کوئی بھی معاہدہ جو ہے وداؤٹ منی تو ہوتا نہیں، وداؤٹ قرض کے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر پاکستان کا ایٹم بم کے وہ بھی حصے دار ہو گئے ہیں تو لازمی طور پر انہوں نے اس معاہدے میں پاکستان کو بہت زیادہ اربوں ڈالر کے حساب سے اس میں پیسہ جو ہے وہ دیا گیا ہوگا، جو کہ پاکستان کے خزانے میں تو آنا نہیں، یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، یہ ان کے اپنے ہی اکاؤنٹ میں چلا بھی گیا ہوگا۔ بلکہ اب نیکسٹ جو میں بات بتا رہی ہوں یہ تو تھوڑی سی پھر بیک گراؤنڈ بتانی پڑی ہے اس سلسلے میں۔ اب جو ہے وہ اس سلسلے میں ناظرین یہ ہے کہ اس معاہدے سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کی حکمت عملی کو امریکہ کے اثر و رسوخ سے آزاد کر رہا ہے ایکچولی، کیونکہ اس کو جو ڈر اور خوف تھا جس طرح کے قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور کسی بھی پاکستان کے علاوہ کسی بھی اسلامک کنٹری کے پاس سے جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہیں تھی، تو اس سے ڈرتے ہوئے اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس نے معاہدہ کیا، جو ابھی بھی پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں نیوکلیر بم کے لیے کہہ لیجئے مین مقصد تو یہی ہے بیسیکلی کہ اس نے نیوکلیر پاور کے لیے کیا ہے، جو کہ ابھی پاکستانی جتنے بھی چینلز ہیں ان کو اسپیشلی سنا ہے کہ بند کر دیا گیا کہ اس سلسلے میں یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، لیکن جو ناظرین سچ ہے وہ تو سچ ہے، وہ تو سچ ہی رہے گا۔ اب تو پھر اس سلسلے میں النجف کے بھی سن لیں کہ الجف ایئر بیس ہے، اس میں سعودی عرب کے لیے ایک دفاعی حصار کے لیے بھی حیثیت یہ رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے بیس نہ صرف ملٹری آپریشن کے لیے ہے، عام طور پر اسے علاقائی جو ہے استحکام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ کو اور ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ یہ تو بیسکلی سعودی عرب جو ہے وہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے، دفاعی سسٹم کی حفاظت کے لیے، لیکن پاکستان پہلے اپنی تو حفاظت کر لے ناظرین، پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں کی حفاظت کے لیے جائے۔ پاکستانی عوام تو ناظرین میں بار بار ہر ویلاگ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو رول رہی ہے، ان کا تو برا حال ہے، نہ ان کے پاس روٹی ہے، نہ کھانے، نہ پینے، نہ چھت ہے، نہ گھر ہے، غریب لوگ ہیں، ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ کس طرح لائف گزار رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دوسرے ملکوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے ناظرین فلسطین کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی ناظرین کچھ ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے اور کچھ ملکوں نے کر لیا ہے، اور اب دیکھیں اس میں اور بھی کون سے ملک ہیں جو کہ وہ کنٹریز اس میں اور آگے آئندہ آنے والے وقت میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ایک میں آپ کو ملاقات کے بارے میں بتا رہی ہوں، مطلب یہ ہے 23 سپٹمبر کو جو کہ ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے، 23 کو، یعنی کہ آج کے دن ہی جو کہ میں ویلاگ کر رہی ہوں آج ہی ملاقات ہے۔ ٹرمپ کی 7 اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ایک اہم ناظرین ملاقات ہو رہی ہے۔ اب اس میں 23 سپٹمبر کو ٹرمپ کی سعودی عرب کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، مصر اور انڈونیشیا، یہ 7 کنٹریز ہو گئی، ان سے ملاقات ہو رہی ہے تاکہ اسلامی ممالک کو اپنے اعتماد میں لیا جا سکے۔ اور یہ خاص طور پر ناظرین، اب ناظرین بیسکلی اگر اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں تو یہ ہے کہ جو ابھی معاہدہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ہوا ہے نیوکلیر پاور کے سلسلے میں، اس سلسلے میں جو ہے اور بھی کنٹریز اس میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل ٹرکی ہے، اس کے بھی سننے میں آیا ہے، مصر ہے، ایجپٹ ہے، اس کا بھی سننے میں آیا ہے ناظرین۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے نیوکلیر پاور کے معاہدے کے سلسلے میں ایکچولی امریکہ کی سیکیورٹی ضمانتوں پر عدم اعتماد بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ٹرمپ کے اوپر یہ بہت چیلنجز کا موقع ہے، اس کے اوپر چیلنج ہے کہ وہ اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں اور اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ نے یہ سوچا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہ اتنی اسلامی کنٹری کے ساتھ ایک ملاقات رکھوں، تو وہ آج جو ہے
وہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے نیو یارک میں، اور وہاں پر ان سب کی ملاقات ہوگی. اور دوسری اس میں شہباز شریف تو بڑے خوشی خوشی آگے جائیں گے کہ میری ٹرمپ کے ساتھ کوئی پکچر ہو جائے. آپ دیکھیے گا کہ آج ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے شہباز شریف، بڑے خوش ہو کے ہنسی سے بڑی اچھی سی ٹائی لگا کے کپڑے پہن کے تو وہ پکچر کھنچوائے گا. اور اس کو بڑا شوق ہے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، شہباز شریف کو. پھر چلیں ہم اب نیوز کی طرف آ جاتے ہیں واپس. ناظرین سعودی عرب نیٹو کی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ نیٹو کی طرز پر ہو رہا ہے کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے. اب پاکستان واحد ایسا جوہری توانائی کا کنٹری ہے جو کہ اسلامی ملکوں کے لیے دوسرے اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہونے کے لیے غور کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک پاکستان کا ایٹم بم اب سب اس کے حصے دار ہو جائیں گے. ناظرین ایک بیٹی پتہ نہیں وہ بیائی گئی ہے تو اب جو اس کا سسرال ہے وہ یہ ساری کنٹریز ہو جائیں گی پاکستان کے ارد گرد. ناظرین اب اس سلسلے میں آپ یہ بھی خیال کیجئے گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے تھرو پاکستان پر لازمی، وہ پہلے ہی پریشر دے رہا تھا اور وہ لازمی اب اس کے اوپر حملہ کروائے گا. ناظرین پاکستان کے اوپر اسرائیل کروائے گا، اسپیشلی انڈیا کے تھرو اپنا غصہ یہ لوگ نکالنے کے لیے کہ اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اب مصر اپنی جو ہے سرحدوں پر فوجی تیاریاں بھی کر رہا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ناظرین مصر جو ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بھی خبر دی تھی کہ مصر بھی اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سرحدوں پر اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے. تو ظاہر ہے جنگ کے لیے ہی کیا، اور اس نے کوئی اس کے ساتھ کیرم بورڈ تو کھیلنا نہیں ہے. ناظرین پھر اس سلسلے میں خاص طور پر قطر پر حملے کے بعد یہ سوچا جا رہا ہے کہ اسلامی اتحاد ہونا چاہیے. اب اس کے بعد افغان طالبان کے سلسلے میں سنیے کہ ناظرین ٹرمپ کی دھمکی پر شدید رد عمل آیا ہے افغان طالبات کا. بگرام ایئر بیس کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ بگرام ایئر بیس ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے ناظرین جہاں پر وہ بیٹھ کر امریکہ جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے اسلامک کنٹریز کی طرف جو کہ اس کے ساتھ لگتی ہیں وہ ان پر آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے. اسپیشلی چائنا کا اس کو چائنا پر ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کی دوری پر اس کا ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اور میں اس کو سب سے پہلے تباہ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد پاکستان ہے، پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایران ہے، تو کتنی اردن ہے، کافی ساری کنٹریز جو ہیں وہ اس کے ارد گرد لگتی ہیں ایشیا کی. تو اس کے لیے بگرام ایئر بیس بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے. لیکن طالبان نے یہ کہا ہے افغانستان کے کہ ہم کسی صورت بھی اگر یہ ہمیں ٹریلین کے حساب سے بھی دولت دے دے، جو کہ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ میں بہت دولت دوں گا اور جو ان کی غربت ہے وہ دور ہو جائے گی، لیکن افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹریلینز کے ڈالرز کے حساب سے بھی یہ دولت دے دے، لیکن ہم اپنی کنٹری کی 1 انچ زمین بھی امریکہ کو نہیں دیں گے، اور ان کا کسی فوجی کو ہم یہاں گھسنے نہیں دیں گے. اب ناظرین ٹرمپ نے تو ہر صورت بلگرام ایئر بیس جو ہے وہ لازمی اس نے دوبارہ لینی، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے امریکہ کی اس وقت بہت زیادہ. اور افغان طالبان کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس قدر لڑنے میں، ان کی تو نسلیں لگ جاتی ہیں لڑنے کے لیے ناظرین، اور ان کی لڑائی نہیں ختم ہوتی ہے. تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کا کس طرح کا کیس ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ ایسا ہو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں آنے دیں گے، اور کسی صورت اپنی 1 انچ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی زمین نہیں دیں گے، ہم اپنی زمین کی خود حفاظت کریں گے. اور اس سلسلے میں چائنا نے بھی اعتراض بہت زیادہ کیا ہے کہ جو ان کی دفاعی سلسلے میں کہ امریکہ کو نہیں آنا چاہیے اور اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں. پھر اس سلسلے میں ناظرین مودی نے جو ہے بھارتیوں سے غیر ملکی جو کہ مصنوعات کرنے کے لیے، مطلب کہ ان کو نہ یوز کرنے کے لیے کہا ہے کہ غیر ملکی جتنے بھی چیزیں آتی ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ٹرمپ نے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیرف جو بڑھایا ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں اپنے ملک کی بنی چیزوں کا اپنے ہی ملک کے لوگ استعمال کریں. یہی فارمولہ آپ کو کچھ
عرصہ پہلے بتایا تھا کہ چائنا نے بھی کہا تھا، شی جی پنگ نے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کے ملکوں کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے، محنت کے بعد وہ اتنی ترقی پر آئے ہیں، اور اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جو اپنی ہی بنی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں، دوسرے ملکوں کی چیزیں نہ استعمال کریں، اور یہی فارمولہ اب مودی نے بھی کہا ہے۔ اور اس کے جو اپوزیشن اس نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو حکومت ہے اس وقت، یعنی کہ مودی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ناکام ہے اور وہ کمزور ہے، اس نے یہ اپوزیشن نے یہ جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، تجارتی تعلقات بھی اس وقت امریکہ کے ساتھ بھارت کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کشیدہ ہیں اور کشیدہ حالت میں جا رہے ہیں، جو کہ اس سلسلے میں ناظرین ٹرمپ نے H-1B ویزا کا، آپ کو کل کے بی ویلاگ میں نے اسپیشل اس کی ایک ویلاگ بنایا تھا اور بتایا تھا کہ H-1B ویزا جو ہے اس کی فیس جو ہے 100,000 جو ہے وہ ڈالر اس نے بڑھا دی ہے، یعنی کہ کر دی ہے $1,00,000 فیس جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے، اور یہ بہت زیادہ مہنگی، اور وہ ان کمپنیوں کو پے کرنی پڑے گی لازمی طور پر جو یا وہاں سے باہر سے یہ لوگ امپلائی بلاتے ہیں آئی ٹی کے، اور آئی ٹی کے جتنے بھی امپلائی ہیں وہ سارے میکسیمم 70% جو امپلائی ہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں ناظرین۔ تو اس صورتحال میں یہ بہت زیادہ مہنگی جاب پڑے گی، اتنا تو وہ سالانہ ارننگ نہیں ہوگی جو کہ ان کے ویزے کے لیے افورڈ کر کے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے وہ اس نے یہ کہا کہ ہمارے ہی کنٹری کے جو لوگ ہیں، امریکہ کے ہی جو لوگ ہیں، ان کو ٹرینڈ کیا جائے۔ خیر یہ تو بات اس کی صحیح ہے کہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ہی جو سٹیزن ہیں انہی کو ٹرینڈ کیا جائے آئی ٹی میں، اور انہی کو جابس کے اوپر لایا جائے۔ پہلا رائٹ تو انہی کا بنتا ہے ناظرین، جو بھی جس کنٹری کا شہری ہوتا ہے۔ تو جو باہر سے لائیں گے ان کے اوپر خرچہ افورڈ کرنے کے بجائے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پھر اپنی ہی کنٹری کے لوگ لیں گے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ انڈیا کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بہت بڑھ جائے گی ناظرین، اور اس وقت جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس سلسلے میں ایلن مسک کا آپ کو پتہ ہی کہ بہت مشہور آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ٹویٹر اور ٹیک کا مالک ہے، اور ٹیک اور ٹویٹر کی انڈسٹری کا مالک ہے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ H-1B ویزے کے سلسلے میں اس نے کہا ہے کہ فیس بڑھانے میں اس نے کہا ہے کہ بڑا سخت رد عمل اس کا دیا ہے مخالفت کے سلسلے میں، اور کہا ہے کہ اس کے خلاف وہ اپنی جنگ جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ ضرور لڑے گا، جس کا وہ ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا ٹرمپ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ایسی جنگ لڑوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ دیگر ٹیک کمپنیوں میں H-1B ویزا کے جو موقع ترقی میں دینے میں اس نے کردار ادا کیا ہے وہ سارا اس طرح بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اب یورپ جو ہے وہ پھر اپنے ایئر فورس پر بڑا سائبر حملہ اس کا اوپر ہوا ہے۔ اب جو فضائی آپریشن ہے وہ اس وقت اس کا مفلوج ہے ناظرین، وہ اس طرح ہے کہ جس کے باعث پروازوں کی جتنی بھی فلائٹس ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے وہ اس وقت رک گئی ہے۔ اب لاکھوں مسافروں کو جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اور عالمی کمپیوٹرائزیشن کی سسٹم کا جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل کمپیوٹرائزیشن سسٹم جو ہے وہ اس وقت مکمل کام نہیں کر رہا، جس سے کہ فلائٹس کے آمد و رفت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایک تو یہ پرابلم آپ کو بتائیے، دوسری میں نے آپ کو ایلن مسک کی بتائی کہ اب اس کی ٹرم کے ساتھ اب اس سلسلے میں جو ایک وار ہے وہ شروع ہونے لگی۔ وار سے مطلب وہ والی دوسری جنگ نہیں، یہ H-1B کے سلسلے میں، کیونکہ اس کی جو ہے ٹویٹر اور ٹیک کی جو کمپنیاں ہیں اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اور دوسرا ایلن مسک نے کہا ہے کہ میں اس کے خلاف جو ہے بھرپور جنگ کروں گا۔ یہ بہت بڑے لفظ اس نے ادا کیے ہیں، جو کہ اب دیکھیے ٹرمپ اس پر اپنے غصے پر کس طرح قابو پاتا ہے یا نہیں پاتا، کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو H-1B ویزے کے سلسلے میں بتا رہی تھی کہ جو کہ یسٹرڈے سے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے حکم کے مطابق، کیونکہ وہ سائن کر چکا ہوا ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر چکا ہوا ہے ٹرمپ۔ اب اس سلسلے میں ناظرین اب ہزاروں جو نوکریاں ہیں لوگوں کی وہ پریشان ہوں گے، خراب ہوں گے، لیکن اس نے ساتھ ایک چیز کہی اس میں، اگر اس کو کیٹیگوری اس کو سارے کو پڑھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہیں اس ویزے کے اوپر وہ فی الحال ابھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، نئے آنے والے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، یا جو کہ پہلے آلریڈی جو جابس کر رہے ہیں اس کے اوپر اس ویزے پر آئے ہوئے ہیں یا ان کی فیملی آئی ہیں وہ ایک دم ابھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔
ہاں جب ان کی رینیول کا ٹائم آئے گا پھر پتہ نہیں اس کی کیا پالیسی اس سلسلے میں ہوگی، وہ ٹائم کے ساتھ دیکھا جائے گا ناظرین۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو جو ہے ڈالر جو ہے وہ ہزاروں ڈالر کے حساب سے اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس کی کمپنیوں کو بھی، ٹیک کمپنیوں کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اس کی معیشت جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو ناظرین پھر کل کے ویلاگ میں نے ایک اور بھی چیز بتائی تھی جس کو میں ایک لائن میں ابھی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں نئے سننے والوں کے لیے، ویسے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے ایک گولڈ کارڈ بھی اپنا متعارف کروا دیا ہے، اور دوسرا اس نے پلیٹینیم کارڈ کا بھی بتا دیا ہے، اور جس نے اس کی کوئی تفصیل ڈیٹیل دیکھنی ہے تو وہ 22 سپٹمبر ڈیٹ اس لیے بتا رہی کہ اس سے ویلاگ نکال لیجیے گا، اور اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیوز میں اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف ناظرین آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج 23 سپٹمبر کو اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں کہ 7 اسلامک کنٹریز شامل ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو پاکستان تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک غریب کنٹری ہے جو کہ ہر سال جو ہے، ہر سال میں 3-4 دفعہ وہ لوگ، کم از کم 3 دفعہ تو یہ لوگ لیتے ہی ہیں، لون لیتے ہیں، اور پھر جا کے اس ملک کے اوپر IMF کا قرضہ لیتے ہیں، پھر جا کے یہ لوگ چلتے ہیں اور اپنے اخراجات کرتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ امریکہ میں آئے ہیں، اب اس وقت ان لوگوں نے ایک کمرہ بھی اتنا مہنگا ہے ناظرین لوگوں نے بک کروایا ہے کہ $1000 سے زیادہ کا ایک کمرہ انہوں نے بک کروایا ہے، اور یعنی کہ 68 لوگوں کا ڈیلیگیشن ناظرین یہ آیا ہے۔ کیا ضرورت تھی 68 لوگوں کو اٹھا کر لانے کے لیے؟ اب پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر سے یہ سارا جو ہے وہ خرچہ ڈالا گیا، ان کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ اس کے اوپر استعمال ہوں گے۔ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ اس کو اگر ملٹی پلائی بھی کرے تو 8.5 کروڑ سے زیادہ کا یہ جو ہے وہ کمرے پڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کہ انہوں نے ابھی بتایا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کے ہوں۔ پھر اس کے بعد پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ سڑکوں پر ہے، اور حکمران جو یہاں پر آئے ہیں وہ سب سے بڑی بات کہ 68 کا ڈیلیگیشن لائے ہیں، جیسے کہ کسی کی شادی کی بارات میں یہ لوگ آئے ہیں، اور سارے پاکستانی عوام کے خرچے کے اوپر، اور ایک ایک روم اتنا مہنگا ہے، 1000 سے ابو کا ناظرین ایک ایک روم کا رینٹ، اور باقی جو اخراجات پھر ان کے کھانے پینے کے بل اور آنا جانا اور پتہ نہیں اور اس میں کیا کیا بلنگ میں یہ لوگ ڈالیں گے سارا کچھ، تو یہ پاکستانی خزانے کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے ناظرین، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ رول رہی ہے۔ ان کے پاس ایک کمرہ، ایک چھت نہیں ہے رہنے کے لیے اس وقت، جو وہاں کی صورتحال ہے، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ناظرین، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں ہے وہاں پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ کس طرح بنگلہ دیش میں لوگوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، سارے ینگسٹر باہر نکلے ہیں۔ آپ نیپال میں دیکھ لیں کیسے ہوا ہے، بیسیکلی پاکستانی عوام بزدل ہے۔ نیکسٹ نیوز میں ناظرین پاکستان ایئر فورس کا الجف بیس پر کردار جو ہے وہ اپنے جدید ترین جو لیٹسٹ ان کے لڑاکا طیارے ہیں، اور ان کے جو کہ تربیت یافتہ پاکستان کے پائلٹس ہیں اس کے ساتھ ان کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کی اہمیت اس کی جو کہ جغرافیائی پوزیشن ہے کی وجہ سے یہ ہے، اور جو اردن کی سرحد اور دیگر اہم سرحدوں کے قریب بھی ہے۔ الجف کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تو ناظرین یہ صورتحال جو ہے وہ بھی کچھ اور بتا رہی ہے کہ ان کو کیوں تعینات کیا گیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی وہاں پر تعینات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ویسے تو ادھر سے انڈیا بھی اپنی مکمل تیاریاں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا تھا کہ اسرائیل لگا ہوا ہے، اور اب جو ان لوگوں کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس صورتحال میں عالمی دنیا میں بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ ابھی ٹرمپ بھی آج اسی سلسلے میں اسلامک کنٹریز 7 اسلامک کنٹریز کا آپ کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا آپس میں کیا طے ہوتا ہے ٹرمپ کے ساتھ بھی، یہ آپ کو کل تک پتہ چل جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اور جو ہے ادھر سے بھارت جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل تیاریوں میں ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور انہوں نے کچھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو کچھ دن کے ویلاگز پہلے، بلکہ کچھ ویک سے ویلاگ پہلے میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک خبر یہ تھی کہ ان کے چیف آف آرمی نے کہا تھا
کہ جی ہم اکتوبر میں اپنی تیاری رکھے کہ اکتوبر کے منتھ میں ہم کچھ اٹیک کریں گے، یہ انڈیا نے اس وقت خبر دی تھی۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، دیکھنے کے بعد اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ضرور بتائیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ اس کو ٹک ٹاک اور یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پر۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔